طرف سے آپ سب کو اسلام۔ میرا نام پلوشا سیمل ہے اور آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے ایک شخصیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کا نام ہے زکئی۔ یہودی مسیح لینے والوں، قصبیوں اور عام لوگوں کو جو گناہ گار سمجھے جاتے تھے نفرت کرتے تھے۔ مسیح لینے والوں سے ان کی نفرت کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجوہات تھی وہ رومی حکومت کے لیے کام کرتے تھے اور دوسری وہ لوگوں سے نجائز وصول کرتے تھے اور اپنی تجوریاں بڑھتے تھے۔ ایسے مسیح لینے والے یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے آئے اور پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ اور یوحنا نے ان کو جواب میں کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ زکئی یہودی ہوتے ہوئے یہودیوں کی تنقید کا نشانہ تھا، لیکن اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ یسوع کو دیکھے، لیکن سرعام تو ایسا کرنا مشکل تھا۔ چھوٹا قد ہونے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا تھا کہ باقی یہودیوں کی طرح یسوع مسیح بھی اسے ٹھکرا دے۔ اس نے اپنے جی میں فیصلہ کیا کہ وہ چپکے سے اسے دیکھے گا، اور اس طرح وہ ایک گولڑ کے درخت پر چڑھ گیا کہ خدا نے اس کا نام لے کر اسے پکارا کہ اے زکئی نیچے اتر آ، کیونکہ مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ نیچے اتر آیا اور خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا، اور زکئی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خداوند، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو اسے بھی چوگنا عطا کروں گا۔ یسوع نے اس سے کہا آج اس کے گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ اب ہم اس کے اندر سے کچھ کرداروں کے بارے میں دیکھیں گے۔ مسیح لینے والا۔ زکئی نہ صرف مسیح لیتا تھا بلکہ مسیح لینے والوں کا سردار بھی تھا۔ وہ یریحو کا بڑا ٹھیکیدار تھا۔ یہ لوگ عام لوگوں سے زیادہ لیتے لیکن حکومت کے کھاتے میں کم جمع کرتے تھے۔ یوں یہ لوگ بدنام ہو گئے اور یہودی ان لوگوں کو معاشرے کا نسور کہتے تھے اور ان کا شمار گناہ گاروں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس دور میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بروں کی فہرست بنانا چاہیں تو سب سے پہلے مسیح لینے والوں کا نام لکھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دولت مند۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا آسان ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ شاگرد یہ سن کر حیران ہوئے اور پوچھا کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا یہ آدمی سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یسوع نے اس خیال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جو لوگ دولت کا بھروسہ کرتے ہیں، دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اور مزید کہا کہ خدا اور دولت کی خدمت نہیں کر سکتا انسان۔ گویا دولت بھی ایک دیوتا کی مانند ہے جو خدا کی برابری کرتی ہے، لیکن محض مال و دولت کا ہونا گناہ نہیں بلکہ اس کا خدا کا سا درجہ اختیار کرنا گناہ ہے۔ آخری ہم دیکھیں گے ابراہیم کا بیٹا۔ یہودی ابراہیم کی نسل اور ختنہ کے وسیلے سے اسے اپنا باپ کہتے تھے۔ پولس رسول رومیوں کے خط میں لکھتا ہے کہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور وہ نہیں جو ختنہ ہے۔ جو ظاہری اور جسمانی ہے وہی یہودی ہے، جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہودیوں کو کہا کہ اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یوں ہر ایماندار بغیر جسمانی یہودی ہونے اور بغیر ختنہ کے روحانی اعتبار سے خدا کا فرزند اور نسلی اعتبار سے ابراہیم کا فرزند بنتا ہے، کیونکہ وہ ایمان میں ابراہیم کی تلقین کرتا ہے۔ بے شک زکئی مختون یہودی تھا، لیکن یسوع پر ایمان لانے سے وہ ابراہیم کا حقیقی فرزند بنا۔ آمین۔